جی تو ناظرین، آج کی ٹریول سٹوری ہے فری عمرہ کی۔ بالکل آپ نے صحیح سنا، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن یہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ پاکستان سے یا کسی دنیا کے اور ملک سے ٹریول کر رہے ہیں اور ان کو یہ موقع ملے کہ وہ سعودی ایئر لائن کے تھرو ٹریول کریں۔ تو میں بیسکلی دبئی میں تھا اور یہ بات ہے مارچ 2023 کی، اور مجھے پاکستان واپس آنا تھا۔ تو میں جب ٹکٹ دیکھ رہا تھا تو مجھے سب سے اکنامیکل ٹکٹ، ایون پی آئی اے سے بھی اکنامیکل ٹکٹ جو مل رہی تھی وہ تھی سعودی ایئر لائن کی، لاہور ریاض اور ریاض لاہور۔ ویسے تو پریفرنس میں یہی کرتا ہوں کہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہو، لیکن اگر ایسی اپرچونٹی ہو جس میں آپ کسی ملک میں ٹرانزٹ لے کے وہاں پہ رک سکیں تو میں اس کو ضرور پریفر کروں گا ڈائریکٹ فلائٹ سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ فلائٹ بھی بہت سستی تھی، غالباً 35,000 یا 30,000 کی یہ فلائٹ ہے۔ ابھی بھی اگر آپ بات کریں تو تقریباً اتنی ہی کوسٹ کرتی ہے یہ۔ اس فلائٹ کا ایک سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کو اس میں تقریباً 4 دن تک کا آپ اپنا سٹے، ٹرانزٹ ٹائم جو ریاض میں ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا بائی دا وے، یہ صرف ریاض سے نہیں ہے، اگر آپ دبئی سے، میں دبئی کی بات کر رہا ہوں، اگر دبئی سے آپ پاکستان جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، تو اس میں 2 آپشنیں ہوتی ہیں آپ کے پاس۔ جدہ بھی یہ فلائٹ رکتی ہے اور ریاض بھی رکتی ہے۔ اسی طرح آپ لاہور سے جا رہے ہیں تو بھی یہ ریاض اور جدہ کی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، چاہے آپ یو کے جا رہے ہیں یا دبئی جا رہے ہیں یا کسی اور ملک میں بھی جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوتی ہیں۔ لیکن جس ڈیٹ پہ میں ٹریول کر رہا تھا اس میں صرف ریاض کی اویلیبلٹی تھی۔ اچھا، اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ٹرانزٹ ٹائم اپنا بڑھا سکتے ہیں، اور دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹرانزٹ ویزا اور ہوٹل یہ کمپلیمنٹری ملتا ہے سعودی ایئر لائن کی طرف سے، اس کے بڑے اکنامیکل سے چارجز ہیں۔ اور اس کا سب سے اچھا جو مجھے چیز لگی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جدہ کا سٹاپ اوور لیتے ہیں پھر تو بہت ہی آسان ہے، آپ جسٹ جدہ ایئرپورٹ اتریں، وہیں پہ ہرمین ٹرین کا اسٹیشن ہے، آپ وہیں سے ہرمین ٹرین لیں اور سیدھا آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ عمرہ کر کے، اگر آپ نے 1-2 دن وہاں رکنا ہے تو آپ رکیں، مدینہ جانا ہے مدینہ چلے جائیں، ورنہ وہیں سے آپ واپس آ کے دوبارہ اپنی فلائٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو مڈل ایسٹ میں، خصوصاً دبئی میں رہتے ہیں، یا جو لوگ پاکستان سے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ سعودی ایئر لائن کو ضرور اس میں رکھیں اپنی لسٹ میں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی اویلیبلٹی ملتی ہے تو آپ اس کو ضرور اویل کریں۔ ویسے اگر آپ سعودی عرب کا ویزا لیتے ہیں، عمرہ ویزا، تو وہ اچھا خاصا کاسٹلی ہے، تقریباً اس وقت وہ وہی 800 900 یا 1000 درہم، جو تقریباً پاکستانی 70-80 ہزار روپیہ بنتا ہے، اتنے کا ملتا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ٹرانزٹ ویزا، ہوٹل سٹے، یہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ آپ خود سعودی ایئر لائن کی ویب سائٹ سے جا کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی ایجنٹ وغیرہ کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب دبئی سے واپس آ رہا تھا تو میں نے پھر اس آپشن کو اویل کیا، میں نے وہ فلائٹ لی۔ ویزا کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اگر آپ کے پاس آلریڈی ویزا ہے تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو فری ہوٹل بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ کو فری ہوٹل اسی صورت میں ملتا ہے، یا کمپلیمنٹری ہوٹل، جب آپ کے پاس ویزا نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی ویزا ہے تو بس آپ اپنا سٹاپ اوور لیں، اپنی مرضی سے ہوٹل بک کریں اور اس فلائٹ کو اویل کر لیں۔ یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے، اور میں نے اس آپشن کو اویل کیا۔ اس میں نے ریاض کو ایکسپلور کیا، پھر میں وہاں سے بائی ایئر جدہ گیا، پھر وہاں سے الحمدللہ میں نے عمرہ کیا، اور پھر میں پاکستان واپس آ گیا۔ انشاءاللہ وہ باقاعدہ ایک پورا ولاگ میں اپلوڈ کروں گا، لیکن ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کافی لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آپ سعودی ایئر لائن کے تھرو فری عمرہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔